السلام علیکم ناظرین کرام، سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبروں میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ تو آئیے ڈالتے ایک نظر آج کی بڑی اور اہم خبروں پر۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں وقف ترمیمی ایکٹ پر اگلی سماعت میں نئے چیف جسٹس کریں گے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کی سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی ہے اور آئندہ سماعت نئے چیف جسٹس وی آر گوئی کی سربراہی والی بینچ کرے گی۔ آج اس سلسلے میں عدالت کی طرف سے فیصلے کی امید تھی، کیونکہ اس قانون کے کچھ شقوں پر عدالت عظمیٰ نے حکومت ہند سے وضاحت طلب کی تھی، جن میں سے وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کے تقرری کے بارے میں چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے وضاحت طلب کی تھی۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے 26 لوگوں کو شہید کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے AIMIM کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتوار 4 مئی 2025 کو ہندوستان کو دہشت گردی کی حمایت کرنے پر پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے۔ بہار میں مشرقی چمپارن کے ضلع ہیڈ کوارٹر موتیہاری میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مرکز کو اس بہیمانہ حملے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروریات اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کو پہلگام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے تمام 26 لوگوں کو شہید کا درجہ دینا چاہیے۔ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان خاندانوں کے جذبات کا احترام کرے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ پاکستان کبھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ اس کی سرزمین سے دہشت گرد ہندوستان میں گھس کر معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ نرمی دکھانے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اب جواب دینے کا وقت ہے۔ ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ سٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ اتراکھنڈ میں اتوار کو موسم میں اچانک اس وقت تبدیلی دیکھنے کو ملی جب تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ اس غیر متوقع موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر پیڑ ٹوٹ کر گر گئے۔ رشی کیش بدری ناتھ ہائی وے پر شیو پوری کے پاس بارش سے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ نیچے گر گیا، جس سے راستے میں رکاوٹ آ گئی۔ اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے، جس میں سڑکوں پر ملبہ جمع دیکھا گیا اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے سڑک کی دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ لوگوں نے اچانک آئے ملبے میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے کسی بھی شخص کو اس واقعے میں زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی۔ معاملے کی اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ اسپین سے گھوڑوں پر سوار 3 عازمین حج 8000 کلومیٹر کے سفر طے کر کے مملکت کے سرحدی علاقے میں داخل ہو گئے۔ العربیہ کے مطابق اسپین سے تعلق رکھنے والے 3 عازمین نے آباء و اجداد کی یادیں تازہ کرنے کے لیے گھوڑوں پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اندلس سے مکہ مکرمہ تک کے سفر کا آغاز تقریباً 8 ماہ قبل کیا تھا۔ اس کی منصوبہ بندی 35 سال پہلے سے کی جا رہی تھی اور اب یہ خواب پورا ہو گیا۔ اس کے لیے تربیتی پروگرام بھی کیے گئے۔ یورپ کے سردی برداشت کرتے ہوئے سفر جاری رکھا اور یہاں تک سعودی عرب کی سرحد پر پہنچ گئے۔ عازمین حج شام، اردن اور ترکیہ کی سرحدی علاقوں سے ہوتے ہوئے 1 مئی 2025 کو الخریات کی سرحدی چیک پوسٹ پر الحدیثہ پر پہنچے، جہاں علاقے کی شخصیات نے ان کا استقبال کیا۔ مغربی بنگال کے نادیا ضلع میں رونما چونکا دینے والے واقعے میں شوہر نے بیوی کی ناک ہی کاٹ دی۔ شانتی پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع بیرپارہ علاقے میں مدھو خاتون نامی خاتون اپنے شوہر باپن شیخ کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ 2 مئی کے صبح 3 بجے گھر میں اچانک شور و غل مچ گیا۔ مدھو خاتون کی چیخ و پکار سنتے ہی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور خاتون کی ناک اور انگلیوں سے شدید خون بہہ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد مدھو خاتون نے اپنی ماں کے ہمراہ شانتی پور پولیس اسٹیشن جا کر شوہر کے خلاف شکایت درج کروائی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبریں۔ دیجیے آپ کے دوست اظہر خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔